بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کی پریس کانفرنس کے بارے میں، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کے لیے جو لانگ مارچ ہے وہ 25 مئی کو کیا جائے گا، یعنی 25 مئی کو 3 بجے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پہنچنا ہے کہاں پر؟ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے پر، جسے سری نگر ہائی وے بھی کہتے ہیں اب۔ تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے یہ تقریباً ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً پچھلے 8 ماہ سے جاری تھی، اور اس کا جو واضح دھمکی آئی ہے وہ 7 مارچ کو آئی ہے، 7 مارچ 2022 کو۔ تو اور یہ دھمکی کس نے دی ہے؟ یہ دی ہے امریکی انڈر سیکرٹری نے، اور اس میں وہ کہا گیا کہ اگر تو پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو ہٹا دے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، ادروائز جو ہے وہ بڑا وہ کریں گے، عمران خان برا حال کریں گے، جس طرح سے وہ دوسرے ملکوں میں وہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی انہوں نے کیا ہے۔ بھٹو والا معاملہ جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، پھر ضیاء الحق اس کو بھی امریکنز نے کیا ہے، پھر لیاقت علی خان کا جو مرڈر ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بھی تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں۔ اچھا، اور بھی بہت ساری سازشیں وہ کرتے ہیں، جو ان کو پسند ہے وہ کر لیتے ہیں اور کروا بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں میر جعفر اور میر صادق وغیرہ کے، ان کے ذریعے سے وہ کرواتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو دھمکی آئی تھی اس کے بعد پھر پراپر وہ انہوں نے جو یہاں سے اس کے وہ نمائندے تھے سازش کے، انہوں نے وہ لائے کیا نام ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور پھر اس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا، منڈیاں لگیں، اور وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ جو رجیم چینج کیا گیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کی توہین ہے، کہ کوئی باہر سے بیٹھ کر مفرور سزا یافتہ نواز شریف اور کچھ اندر سے جو فوجز ہیں اور امریکن مطلب دوسرے ملکوں کی شے پہ یہ کام کرنا، یہ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے الیکشن کرواؤ، اگر عوام ان چوروں کو دوبارہ منتخب کر لے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی چکر نہیں ہے، لیکن یہ خرید کر بندے تو یہ جو کام کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹ کسی اور پارٹی سے لیے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی، مطلب یہ جو رجیم چینج کرنے کی، اب یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ کیوں مطلب ان کو یہ سوجی کہ جی ہم اس کو تبدیل کریں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک تو ہم آزاد خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ چاہتے تھے، اور ہم اس پہ گامزن تھے، مطلب امریکن چاہتے تھے کہ وہ ہوائی اڈے وغیرہ افغانستان کے لیے تاکہ وہ دیں ادھر پاکستان میں، جس سے وہ ہم جو ہے نا وہ افغانستان کو ڈیل کریں، یعنی اس کے ساتھ اس کے پر حملے اور جو بھی جنگ وغیرہ کریں۔ تو اس نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے امریکہ کی اتنی مدد کی ہے اور وہ اس نے شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم روس سے 30% کم ریٹ پر تیل اور گندم لینے وہ گئے، تو یہ وہ خلاف ہو گیا کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں کہ روس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے ہماری عوام ہے، پھر آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ انڈیا جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ یہ جو غلامی ہے اس سے انکار جو اس نے کیا ہے عمران خان نے، اس کی وجہ سے ان وجوہات کی بنا پر امریکہ جو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زور لگایا تھا کہ وہ روس کی مذمت کریں جو اس نے یوکرائن کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ بہتر جانتے ہیں وہ دونوں آپس میں، تو ہم کیوں مطلب اس طرح سے مذمت کریں کہ ایک کو اپنے خلاف کرے اور ایک، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ مذمت جو ہے اور بھی کئی ممالک نے کی ہے، لیکن اس کے خلاف تو امریکہ کچھ نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اس کو پتہ ہے نا کہ مطلب یہ
चल जाता है, पहले भी होता रहा है, जिस तरह से वो कहते रहे हैं डू मोर और जो भी है वो हम लोग करते रहे हैं। अच्छा ये बातें सारी करने के बाद फिर उसने दावत दी है तमाम आवाम को, स्टूडेंट्स को, एक्स सर्विसमैन उनकी फैमिलीज़ को, जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी फैमिलीज़ को, मुलाजमीन जो हैं, पुलिस वाले, फौज वाले, दूसरे तीसरे सब, क्योंकि उसका कहना यह है कि ये एक जहाद है और ये गैर की आज़ादी, गुलामी से निजात का एक वो है। वो कहता है कि अगर लोग चाहते हैं, मतलब इन्हीं को चाहते हैं, ठीक है इलेक्शन करवा लें, आ जाएं, हुकूमत करें, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे बंदों को खरीद कर पैसे के बलबूते पर हुकूमत को तब्दील करें तो ये ठीक नहीं है। और इसके लिए उसने फिर वो डेट दी है 25 मई को कहा उसने कि 3 बजे मैं उधर इंतज़ार करूँगा, वो जो हाईवे, कश्मीर हाईवे। और आखिर में उसने फिर 1-2 बातें की हैं। उसने कहा कि न्यूट्रल्स अगर न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहें, इस दरमियान में वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। एक तो ये उसने बात की, सारा उसका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। तो दूसरी बात जो उसने की है कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ये अपना काम करें, रुकावट ना बने, अगर रुकावट डाली तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये एक एक्शन लेंगे। और एक सख्त पैगाम भी है, और लोगों उनके लिए जो मुलाजमीन उनको मतलब आउट ऑफ द वे जाकर, मतलब कानून से हटकर भी इनको वो जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं और फिर पकड़ डकड़, जैसे कि शीरी मज़ारी को कल पकड़ा गया तो रात के 11-12 बजे फिर वो कोर्ट ने उसको रहाई दी है। फिर आजकल जो ये सहाफ़ियों पर पर्चे पे पर्चा हो रहा है, वो एयर वाई के अरशद शरीफ, वो क्या नाम है, एक वो साबर शाकर है, और फिर एक वो जवान मर्द मुजाहिर, मैं तो उसको यही कहूँगा यार उस बंदे को, उसके लिए कहीं अलहदा सी वीडियो मैं करूँगा। और वाकई वो बनता है उसके लिए इमरान रियाज खान, नो डाउट यार, इंतहाई माकूल आदमी, इंतहाई माकूल। उसके खिलाफ भी पर्चे दे दिए, वो पता नहीं चमन में कि सखर में कि हैदराबाद में कहाँ जाके वो कभी किसी का कहीं जाकर जनाब पर्चे दे रहे हैं, कहीं जाकर दे रहे। तो इन लोगों को डरना चाहिए अल्लाह से। बंदे ने क्या करना है, बंदा तो कुछ नहीं है, आप रब से डरे, क्योंकि उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो कहते हैं ना कि वो ढीला छोड़ दे, जब पकड़ में आ जाए तो फिर उसकी गिरफ्त अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तौबा करनी चाहिए हर बंदे को। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।